ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیہ کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، ہمیں تو کہنا ہے. عوام کو اگر کوئی گولی سے مارے اور بم سے مارے تو دہشت گرد ہے، اور اگر عوام کو کوئی بھوک سے مارے، پیاس سے مارے، بیماری سے مارے، بے روزگاری سے مارے تو وہ کون ہے؟ پارلیمنٹ کی اگر کامیابی ہے اور پارلیمنٹ اگر مضبوط ہے تو نظام مضبوط ہے. اگر پارلیمنٹ کی تذلیل ہو، غیر مؤثر ہو، کمزور ہو تو پھر پارلیمنٹ یا نظام کوشچن مارک. آئین کی چند شق کو اگر ریاست کو بچانے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے معطل کر دیا جائے، سسپینڈ کر دیا جائے تو غدار ہو. اور اگر آئین کی بیشتر شقوں پر عمل نہ کیا جائے، مثلا 3، 4، 5، 7، آرٹیکل 9، آرٹیکل 19، آرٹیکل 15، 14، 25، 38، 62، 63 کہ کسی بھی شقوں پر، بہت سارے اور آئین کے شقیں ہیں، اگر اس پر عمل نہ کیا جائے اور آئین کو یرغمال بنا لیا جائے تو پھر غداری کچھ نہیں. اگر حلف اٹھایا جائے اور حلف اٹھا کر وفادار کہلائیں آپ، اور اگر حلف اٹھانے والا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وفادار رہوں گا، میں آئین اور قانون کا وفادار رہوں گا، میں پاکستان کی عوام کی فلاح اور بہتری کے لیے کام کروں گا، اور ہر کام ایمانداری سے کروں گا، اور اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوگا، اگر آئین کوئی توڑے یا حلف یہ توڑے تو وہ کوشچن مارک. عوام کی اگر طاقت ہے، حکومت اگر عوام طاقت میں ہے تو جمہوریت، اور اگر عوام کی موت ہے، عوام کمزور ہیں، موت ہے تو پھر کیا؟ اگر عوام کو اپنے حق کے لیے جگانا بغاوت ہے، عوام کو ان کے حق کے لیے جگانا بغاوت ہے، تو عوام کے حقوق کو غصب کرنا اور چھیننا کیا؟ پھر کیا ہے؟ تو یہاں پر حکومت نہیں، ادارے نہیں. ادارے میں بہت سارے ادارے. کل میں نے ایک بات بتائی تھی کہ آج بھی سپریم کورٹ یا عدلیہ کا یہ روش ہے، جو میں نے سنا، جو وکیلوں نے بتایا، کہ کہا جاتا ہے کہ جی اینول ڈنر کو آپ 5 اسٹار ہوٹل میں رکھیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جج کہہ رہے ہیں. اور 5 اسٹار ہوٹل میں رکھنے کے ساتھ ساتھ جب میں تقریر کروں تو اس تقریر کے دوران جس طرح سیاست دان تقریر کرتے ہیں، ان کے پیچھے گانے بجتے ہیں، تو وہ عدلیہ والے گانے جو ہے وہ چلائے جائیں. یہ مزاج. تو ادارے کہاں؟ پارلیمنٹ کہاں؟ جمہوریت کہاں؟ قیادت کہاں؟ یہ موضوع ہے. بہت اہم مہمان ہیں 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے. میرے سوالات ان کے سامنے ہیں اور جوابات ان کے قائدین بھی دیکھیں گے، اور ان کی تو فکر نہیں ہے، لیکن فکر ہے کہ 18 کروڑ عوام
اور دنیا دیکھے گی کہ کیا بولتے ہیں. میرے ساتھ جناب سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. فارمر فیڈرل لا منسٹر ہیں جناب آپ کا بہت شکریہ. رشید گوڈل صاحب ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں متحدہ قومی موومنٹ, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جناب نواب زادہ لشکر رئیسانی صاحب, لیڈر ہیں PMLN کے. جناب آپ کا بہت شکریہ, آپ اسلام آباد میں ہیں. سب سے پہلے چلا جاتا ہوں جناب لشکر رئیسانی صاحب کی طرف. لشکر رئیسانی صاحب کیا کہیں گے اس بات؟ دیکھیں, عرض یہ کہ یقیناً آپ کا تبصرہ حقیقت ہے اور حقیقت سے بہت قریب ہے. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا عوام نے حکومتوں کا احتساب کرنے کا یہ حق حاصل کیا ہے؟ یقیناً حاصل نہیں کی. یہ عوام کا ذمہ داری ہے, اور جہاں حکومتیں مسلط ہوتی ہیں وہاں پھر عوام یہ اختیار, یہ طاقت اختیار حاصل کرتے ہیں کہ وہ حکومتوں کے احتساب کریں اور ان کو آئین اور قانون کا پابند کریں. اس کے ایک دو مثال آپ کو ترکی اور بنگلہ دیش میں ملتے ہیں. وہاں جمہوریت آئی اور جمہوریت کے بعد ترکی میں ان استحصالی طبقات کا احتساب ہوا کیونکہ عوام نے حکومت بنائی اور حکومت نے ان کا احتساب کیا. یہاں روز اول سے یقیناً عوامی حکومت بہت کمزور حیثیت میں آئی ہے. مثلاً پاکستان کا جو بیسک ڈاکومنٹ ہے 1940 کا قرارداد, اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو مسلم آبادی کے علاقے ہیں, اکثریت علاقے, وہ اس ریاست کے فیڈریٹنگ یونٹس ہوں گے. اب جنرل ایوب نے اس بیسک ڈاکومنٹ کو پامال کر کے ایک ون یونٹ قائم کیا. وہ فیڈریٹنگ یونٹس کا جو بیسک کانسیپٹ تھا اس کو پامال کی. اس کے بعد آج تک یہ سب کچھ ہوتا آ رہا ہے, جنرل ضیاء الحق یہ وہ فلانا, کیونکہ ہم ایک فرنٹ لائن سٹیٹ روز اول سے رہے ہیں تو وہ بین الاقوامی قوتوں نے ہمیں ایکسپلائٹ کی اور ہمارے آئین اور قانون اور ان اصولوں کا جن کا قومیں تعین کرتے ہیں ان اصولوں پہ چلنے کا موقع نہیں دیا. اور اس میں سیاسی کارکن نے قربانی دی جو حقیقی سیاسی کارکن ہیں, اور سیاسی کیڈر کے صفوں میں ایسے لوگ ہیں جو پھر موقع ملتے ہی بین الاقوامی سازش کے تحت آمروں کے ساتھ ملتے رہے. تو اسی لیے آج تک پاکستان ایک ایسا مملکت نہیں بن سکا جہاں عوام احتساب کرے اور احتساب کے بعد نئے الیکشن میں جا کے ایک نئے آئینی حکومت قائم ہو جو عوام کو جواب دے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ان تمام ٹھیک ہے, میں آگے آپ سے بات کروں گا, لیکن آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. لیکن ایک بڑا مسئلہ آتا ہے, وہ سوال ہے کہ الیکشن, اور آپ لشکر رئیسانی صاحب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشنز کا کیا حال ہے اور کن لوگوں کے ہاتھوں میں الیکشنز ہیں اور کیسے الیکشنز ہوتے ہیں, اور عوام اپنے مینڈیٹ کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے نہیں پہنچا سکتا, یہ بھی ہے. میں آگے چل کے بات کروں گا. مولا بخش چانڈیو صاحب کیا کہیں گے یہ جو میں نے تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے کہی؟ نواب صاحب نے بہت بنیادی بات کی ہے, اور میں نے آپ نے تو بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں. تو انہوں نے بنیادی باتیں کی. اتنے عرصے میں تھوڑے عرصے کے لیے حقیقی معنی میں جمہوریت آئی ہے. حقیقی بھی اس لیے کہوں گا کہ وہ تھوڑی سی بااختیار تھی, ورنہ وہ مکمل اپنے عمل نہیں کر سکی منشور پر حالات کی وجہ سے. لیکن آئی, تھوڑی سی بھی آئی ہیں تو ان کے اثرات آج بھی ہیں. بھٹو صاحب کے زمانے کو آج بھی لوگ اس کو, اور میں بار بار آپ کے فنکشن میں ہر جگہ بولتا ہوں کہ 40 سال سے پاکستان کی سیاست ذوالفقار علی بھٹو کے نام کا طواف کر رہی, تو وہ اسی بنیاد پر کہ انہوں نے آتے کچھ کیا. لیکن یہاں یہ جملہ بھی آپ کے سامنے بارہا میں نے کہا ہے, پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کو حکومت اور اختیار کا حقیقی معنی میں نہیں, مالکانہ حقوق نہیں دیے گئے, ان کو مکاتب پہ پاور دیا گیا. جب سیاسی پارٹی کو مکاتب پہ پاور ملتا ہے تو پھر ایسا ہی حشر ہوگا. کبھی پاور ہے جی, یہ 9 مہینے سے جو ہے آپ ایگری کرو گے تو پھر وہ تمام سوالات جو آپ اٹھاتے ہو, میں ان سے گھبراتا نہیں ہوں. جو ماننے والی ہے وہ مانتا ہوں. اس حکومت کی اتھارٹی کو آپ دیکھیں, ایک تنظیم سے بات کر رہی ہے یا ایک برابر کے ملک سے بات کر رہی ہے. اس ملک کو چھوڑ, اس ملک حکومت کو چھوڑے نا. یہی بات ہے. ہاں تو تنظیم سے ایسی باتیں نہیں ہیں. عوام نے اختیارات نہیں دیے, ان کو مینڈیٹ نہیں ہے, پارلیمنٹ نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے, پارلیمنٹ سے خوف نہیں ہے, پارلیمنٹ سے ڈرتے ہیں, پارلیمنٹ سے جان نکلتی ہے.
لیکن اب اس کو چھوڑتے جو سردار صاحب نواب صادر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. جمہوریت آئی نہیں. اب آپ نے عدلیہ کی بات کی ہے کہ جناب عدلیہ میں ایسے مزاج ابھی بھی ہے نہیں, ایسے مزاج ہے. تو یہ بدقسمتی ہے نا, جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے تو حکومت کو ننگا کرنا فرض سمجھا جائے. ادارے غلطیاں کریں ان کی بات نہیں کریں گے. یہ ذاتی تشہیر عدلیہ کی کوئی آج شروع ہوئی ہے؟ یہ اپنے عدالت کے سامنے یہاں بٹھا کر جو کفوں میں لگے ہوئے تھے, جن کو مائک اور اسپیکر آپ کے سارے جملے باہر بتا رہے تھے, یہ کس کی فرمائش پہ بیٹھے تھے؟ اس عدلیہ وہ نہیں دیکھ رہی تھی. جو ہمیں کہہ رہے تھے, زرداری صاحب کو بتا رہے تھے کہ جناب سیدنا عمر کی حکومت, جناب سیدنا عمر. میں ہنستا تھا, بابا سیدنا عمر کی بات کا مقابلہ آپ کیسے کرو گے زرداری صاحب کے پاکستان کی حکومت سے, اور اس شخصیت سے کیسے مقابلہ کرو گے؟ لیکن جب آپ کا اپنا معاملہ ہے, آپ کے اپنے بیٹوں کا معاملہ ہے, اپنے فیملی کا معاملہ ہے, تو آپ بھول گئے کہ سیدنا عمر بھی ہوتے ہیں. آپ سیدنا عمر ہو کر دکھا دو بھلا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی نے چوری کیا تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں گے. ان کا پرتو بھی بڑی بات ہے, ان کے جوتی کے خاک بھی ہم برابر نہیں ہو سکتے. لیکن جو انہوں نے تربیت دی جن لوگوں کو, ہمیشہ تو یہی تھا نا. لیکن دیکھیں انہوں نے کبھی نہیں کیا. دوسروں کی طرف جائیں گے, انصاف دوسروں کے لیے ہے, خود پر کوئی احتساب کی حد نہیں ہے. اب آپ چھوٹی سی بات دیکھیں اور لیں, آئین توڑنے والوں کی بات آپ نے کی ہے, بڑی اچھی بات ہے آج آپ نے کی ہے. میں نے کہا بنیادیں لگ رکھ دیا. آئین توڑنے والوں کو کس ملک میں اس عزت اور شان و مان سے مانا جاتا ہے جو اس بدقسمتی کے ساتھ اس ملک میں مانا جاتا ہے؟ جو آئین توڑے اس کے آپ حمایت کریں گے, اور جو قانون نافذ کرنے والے, قانون کی تشریح کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں کالا کوٹ پہن کے چلتے, جناب ہم آئین کے خلاف نہیں ہونے دیں گے. جناب اس نے آئین توڑا ہے, دھجیاں بکھیر دی, آپ ججوں کو ہتھکڑیاں لگائی ہیں, پھر بھی ہیں کچھ وہ کسوری صاحب جیسا وکیل صاحب ہے جو بڑے ڈھٹائی کے ساتھ وہ باتیں کرتا ہے. اور اس نے جس نے آئین توڑنے والوں کو 3 سال دیا, پروٹیکشن دیا, اور ایک ایسے شخص کو جو کہ پاکستان کے لیے ایک سیاسی بہت بڑا نام تھا جس کو آپ نے عدالتی قتل کیا, ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا جائے. دیکھیں میں جب وہ تو کہتا ہے کہ میں نے دستور بنانے کے لیے آئین کو سسپینڈ کیا, لیکن بھائی آپ تو آئین کے رکھوالے ہیں. دیکھیں آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے. ہمارے سندھی میں بڑی اچھی کہاوت, ان کو تو بلٹ پروف کار دے دیا ہمارے سندھی میں بڑی, گھر بیٹھے ہوئے ہمارے سندھی میں بڑی اچھی. میں تو اس پہ حیران ہوں, ہمارے پروٹوکال پہ تنقید کرتے تھے, آج آپ کس حیثیت میں پروٹوکال لے رہے ہیں؟ آپ ہمیں سیدنا عمر کی مثالیں دیتے تھے, آپ کیوں لے رہے ہیں؟ لیکن پھر ہم کہتے ہیں ہم پر تنقید ہوتی ہے, کبھی آپ بھی. اور پھر صرف ان کو نہیں ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کا پروٹوکال دیکھیں, ان کے صاحبزادوں کا پروٹوکال دیکھیں, وہ جو کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو بس خلیفۃ المسلمین کی یاد تازہ ہو جائے گی, آج ان کو کیا ہو گیا ہے؟ اور آپ سنیں, اور ایک اور بات بھی, اور ایک اور بات بھی, جس نے کرپشن کیا ہے یہ زرداری کو ہم ان روڈوں پر جو ہے وہ اسی طریقے سے یہاں پر لٹا کے ماریں گے. دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب, دوسری بات سن لیں. یہ جو آئین کے محافظ بنے بیٹھے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ملک بچائیں گے, میں ان سے پوچھتا ہوں, عدالت سے مفرور ہے, آئین کا توڑنے والا ہے, ججوں کو گرفتار کرنے والا ہے, اس کی حفاظت. یہ سوال تو پھر آپ پہ بھی آئے گا نا کہ آپ نے گارڈ آف آنر دیا تھا. میں جواب دوں گا, میں سوال کرتا ہوں, میں جواب دوں گا جناب, کیوں نہیں جواب دوں گا؟ ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ کی آئیڈیولوجی ہے سر, آپ کی پوری کی پوری. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو باتیں کی, میرے بانی وقائد طریقے الطاف حسین بھائی ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں اور یہی سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ سلیکٹو جسٹس نہیں ہونا چاہیے. جو بات کر رہے ہیں سلیکٹو جسٹس, آرٹیکل 6 تو غداری کا مقدمہ لگ جاتا ہے جب وہ کہتے ہیں عوام جاگو. سن تو لیں میری بات کو, جب بھائی الطاف بھائی کہتے ہیں کہ غیر آئینی اقدامات کو نہ مانو تو فوراً میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھائی نے مثالیں بھی دی کہ جب گورنر راج لگا تو میاں صاحب نے آواز دی کہ کوئی نہ مانے, ایک پولیس والے نے بیلٹ اتاری, اس کو تو بڑا سراہا گیا. کورٹ نے آرڈرز دیے کہ حکومت کے غیر آئینی اقدامات کو نہ مانو. اور ڈاکٹر صاحب جو بات آپ سسٹم کی کر رہے ہو, سسٹم اصل میں ہوتا کیا ہے؟ جمہوریت ہے کیا؟ جمہوریت جمہور کے لیے, عام آدمی. اس سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں, ان کے تو میں بولتا پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ محلوں میں نہیں رہتے تھے, آگے پیچھے پروٹوکول نہیں ہوتے تھے, عام آدمی کی طرح, عام انسان کی طرح بیٹھتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, مطلب وہاں سے تنخواہ بھی اتنی لیتے تھے جتنی ضرورت ہوتی تھی. آج تو یہ حالت ہے, مطلب جب سے جمہوریت آئی ہے, میں جمہوریت ہے چاہے ڈکٹیٹرشپ کچھ بھی ہو,
ہمارے ملک کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ غریب آدمی کا پارٹیسپیشن نہیں ہے. وہ کیسے کرے گا کہ الیکشن اتنے مہنگے ہو گئے کہ بریانی کی دیگیں پکانی پڑتی ہیں, 4-5 ہزار, پتہ نہیں گاؤں دیہاتوں میں تو یہ ماحول ہے. اور برادری سسٹم ہوتا ہے, برادری کو خوش کرو, پھر وعدے کرو, وعید کرو, پالیسی نہیں دیتے. لیڈر ڈاکٹر صاحب وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے قوم چلتی ہے, لیڈر قوم کے پیچھے نہیں چلتا. میرے قائد نے تو ہمیشہ یہ بات سکھائی ہے, لیڈر چھپتا بھی نہیں ہے. بالکل, لیڈر بنکروں میں بھی نہیں چھپتا, بالکل نہیں چھپتا, لیڈر میدان میں آتا ہے. بالکل, اور ہر موضوع پہ بات کرتا ہے, ہر موضوع پہ جو صحیح سمجھتا ہے, حق و سچائی کی بات ہوتی ہے, لگی لپٹی کے بنا بتا دیتا ہے تاکہ قوم کو شعور دے. لیڈر میں تضاد نہیں ہوتا ہے, قوم میں وہ شعور دیتا ہے کہ قوم کو کہاں کھڑا ہونا ہے. جیسے ابھی $1.5 بلین کی بات ہوئی تھی, میرے قائد نے برملا اس میں اظہار کیا. پھر جب نواز شریف نے کہا کہ ہم فوج کو نہیں بھیجیں گے, سب سے پہلے میرے قائد نے سراہا کہ ہم کرائے کی فوج نہ بنائیں, ہم پراکسی وار نہ لڑیں. ہم نے پراکسی وار لڑی ڈاکٹر صاحب, آپ کے ملک میں تو پراکسی وار لڑی جا رہی ہے, ہمیشہ لڑی جا رہی ہے. میں تو بتا رہا ہوں آپ کے فوجی تو پہلے بھی بھیجے نہیں, فوجی کے علاوہ جب وہی بات کر رہا ہوں میں, افغانستان میں اگر وہ نہ کرتے اس وقت تو آج ہمیں خمیازہ تو نہ اٹھانا پڑتا. کیا آپ کو یقین ہے کہ جو وزیر اعظم نے بیان دیا ہے, آپ کے قائد کو یقین ہو گیا ہے کہ اب کوئی فوجی یا کوئی ریٹائرڈ فوجی یا کوئی اور گروپ کوئی اسلحہ نہیں بھیجا جائے گا, جو آپ نے کہہ دیا؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, دلوں کے حال تو میرا رب جانتا ہے, لیکن جب اگر پی ایم کی سیٹ پہ بیٹھ کے اگر وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تو مجھے آپ کو پی ایم کے سیٹ پہ بیٹھ کے جو بھی اسٹیٹمنٹ دیں گے آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ نہیں, جو اچھی بات ہوگی, جو ملک کے بہتر مفاد میں ہوگی, جو عوام کے مفاد میں ہوگی, بالکل سرائیں گے. لیکن جہاں بھی انہوں نے ایسی بات کی ہے تو میرے قائد نے کبھی یہ تو نہیں کہا, ڈپلومیسی والا کام تو نہیں کیا, برملا اظہار کیا نا. ٹھیک ہے جی, ہم آپ سے آگے بات کریں گے. اور میرے ساتھ اس وقت پاکستان کے 3 بڑی سیاسی جماعت کے لوگ ہیں ناظرین, اور آپ دیکھیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. میں نے یہ سوال اٹھایا ہے اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ عوام اگر بم سے اگر عوام کو کوئی مارے تو وہ تو دہشت گرد ہے, لیکن جو بھوک سے عوام کو مار رہا ہے, جو افلاس سے مار رہا ہے, جو بے روزگاری سے مار رہا ہے, جو آپ کے مفلسی سے مار رہا ہے, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عوام کو جگانے کا نام بغاوت ہے تو عوام کا استحصال کرنے والوں کا, عوام کے حقوق کو غصب کرنے والوں کا نام کیا ہونا چاہیے؟ آئین معطل کرنے والا غدار ہے تو آئین کو پامال کرنے والا اور اس پر قبضہ کر لینے والا وہ کون ہونا چاہیے؟ اس کا جواب آنا چاہیے, اور آپ بھی سنیں اور ہم بھی سنیں گے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, میں آتا ہوں لشکری صاحب کے ساتھ. لشکری صاحب, مجھے صرف یہ بتا دیں لشکری صاحب, کیونکہ آپ بہت سچ بولتے ہیں, آپ جس جگہ بھی کھڑے ہوتے ہیں سچ بولتے ہیں, مجھے تو ہمیشہ آپ کی بات سچی سنائی دیتی ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کہاں ہے حکومت, کیونکہ میں نے جو سوال اٹھایا ہے اور اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جمہوری لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, اور اس ملک میں 5 سال پچھلی سو کالڈ جمہوری حکومت رہی, عوامی حکومت رہی, سیاسی حکومت رہی, اور آج بھی سیاسی حکومت ہے, جمہوری حکومت ہے, پارلیمانی حکومت ہے, نظامی حکومت ہے, آئین کا نفاذ ہے, اور عوام کو طاقت ہے, یہ سب کچھ موجود ہے. مجھے صرف یہ بتائیے کہاں ہے آئین, کہاں ہے پارلیمنٹ, کہاں ہے جمہوریت, کہاں ہے حکومت, اور کہاں ہے قیادت؟ جی لشکری صاحب. دیکھیں, عرض یہ کہ اقوام اپنے ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے طاقتور اور خوشحال بنتے ہیں. میں چھوٹا سا موازنہ کر لوں, اگر نارتھ اور ساؤتھ کوریا کو آپ دیکھیں, ایک ڈیموکریٹک ہے اور دوسرے ڈکٹیٹرشپ ہے. ڈکٹیٹرشپ میں آج بھی لوگ بھوک مر رہے ہیں. ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کو دیکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں سرپلس پیسہ ہونے کے باوجود وہ امیر تو یقیناً ہے مگر ترقی یافتہ نہیں ہے. مگر اسی اسلامی دنیا میں ملیشیا آپ کے لیے ایک مثال ہے, اور ترکی آپ کے لیے مثال ہے. سر بھارت بھی ہے, آگے بڑھ سر بھارت بھی ہے, جہاں مرنے والوں, جہاں غریبوں, جہاں غریب تباہ و برباد ہو رہے ہیں, اور وہاں مرنے والوں کی تعداد اور وہاں پہ بیماریوں کی تعداد اور اس کا ریشو دیکھیں تو بہت برے حالات ہیں. یقیناً ایسا ہے, مگر میں تو جمہوری قوتوں سے پوچھ رہا ہوں سر, میں لشکری صاحب جمہوری قوتوں سے پوچھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں آگے بڑھ رہا ہوں, میں بالکل آگے بڑھ رہا ہوں. تو جی, عرض یہ کہ اگر بھارت کے پچھلے 30 سالہ آپ ریکارڈ کو دیکھیں, جو ہی جمہوریت آگے بڑھ رہا ہے
تو بمبئی کے فٹ پاتھ نشینوں کے تعداد میں کمی آ رہی ہے. نہیں سر نہیں ہوئی ہے, میں آپ کو فگر دے دوں سر, نہیں کمی آئی ہے, بہت زیادہ تھا سر, میں نہیں آئی ہے, نہیں آئی ہے سر. افرادی قوت بڑی ہے, افرادی قوت کے ساتھ بے روزگاری بڑی ہے, اور وہاں فٹ پاتھ پر لیٹنے والوں کی تعداد اتنی تنگ ہو گئی ہے سر کہ وہاں پر اب فٹ پاتھوں کے ساتھ ساتھ روڈ پہ لوگ لیٹ رہے ہیں. یہ میں آپ کو اوپن پکچر کر رہا ہوں. دیکھیں اس میں عرض یہ ہے کہ اس میں مثلا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جمہوریت سے یا نیم جمہوریت سے یا کمزور جمہوریت سے ڈکٹیٹرشپ. نہیں سر, میں یہ میرا سوال نہیں ہے, نہیں سر میرا سوال میں کلیئر کر دوں. لشکری صاحب آئی ایم سوری, یہاں بحث غلط چلی گئی ہے. میں صرف ایک چیز کلیئر کر دوں, یہاں پہ کوئی ڈکٹیٹر کا حمایتی نہیں ہے, ہم سب ڈکٹیٹر کو کنڈم کرتے ہیں. میں صرف یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ ڈکٹیٹر کو ٹوٹلی کنڈم ہے, آمریت ٹوٹلی کنڈم ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں سر کہ آج سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے, آج جمہوریت ہے, پارلیمنٹ بھی ہے, عوام بھی ہے, آئین بھی ہے. آپ مجھے بتائیے سر آج کیا حالات ہیں اور کل کیا حالات ہیں, بس اتنا سا پوچھنا ہے. دیکھیں یہ سب کچھ ہے یقیناً, مگر یہ پچھلے دو آمریت کا اثر اتنا زیادہ ہے, اتنا گمبھیر اور پیچیدہ ہے. سر آپ جیسے لوگ اگر یہ بات کریں گے, آپ جیسے لوگ اگر یہ بات کریں گے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے سر. ڈکٹیٹرشپ اور علاقوں میں بھی آئی. جی بولے سر, مجھے آپ بات تو مکمل کرنے دیں. بولے. میں یہ کہتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق کا جو گھنیونا پراکسی وار تھا, اس کے نتیجے میں پیچیدگیاں اتنے زیادہ ہیں کہ ترقی کے بجائے ہم اپنے سماج اور قوم کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے وسائل خرچ کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. اسی طریقے سے جنرل مشرف کا بھی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ہے یقیناً کمزور ہے. وقت کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو عوام کو جب احتساب, عوام کے طاقت کے میں بات کر رہا ہوں, احتساب کا حق دیا جائے گا تو آنے والے دور بہتری کی طرف چلے جائیں گے. یقیناً آئین کے کچھ جو شک ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. کچھ نہیں سر, بیشتر نہیں ہو رہا ہے. معافی کے ساتھ سر, کچھ نہیں بیشتر. جس طریقے سے کہا کہ پروٹوکول, آپ اگر دیکھیں سن 70 میں تعلیم بھی زیادہ نہیں تھا, ایک وائبرنٹ الیکٹرانکس میڈیا بھی نہیں تھے, مگر اس وقت کی لیڈرشپ جتنے بڑے پولیٹیکل سٹالوارٹ تھے وہ فٹ پاتھوں پہ ریسٹورانٹس پہ نظر آ رہے تھے, کیونکہ ملک کے حالات کو اس طریقے سے بنایا گیا کہ پروٹوکول نہیں ہوگا تو روزانہ یہاں پولیٹیکل لیڈرشپ جو عوام کا اثاثہ ہوتا ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح شہید ہوتے رہیں گے. ایک تو یہ ہے. اب عرض یہ کہ کمزور جمہوریت یقیناً ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وقت کے ساتھ ساتھ ارتقائی مراحل کو ہم طے کریں گے بہتر. سر اس میں کون سی بڑی, اس میں کون سا, سر اس میں کون سا راکٹ سائنس ہے کہ ایک جمہوری حکومت میں عوامی نمائندے پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں. دیکھیں سر, لیڈر عوام کے نمائندے نہیں ہوتے, میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اور پارلیمنٹ جمہوری حکومت میں ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں قانون سازی ہوتی ہے, پالیسیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور سارے اہم فیصلے وہاں ہوتے ہیں. آج پارلیمنٹ موجود ہے سر, آپ مجھے بتائیے اس کی کیا حیثیت ہے سر, مجھے بتا دیں. وزیر اعظم نہیں جاتے ہیں, وزراء نہیں جاتے ہیں سر وہاں. جو جمہوری ممالک ہیں وہاں پارلیمنٹ کی حیثیت سب سے زیادہ اور طاقتور ہوتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ کمزور جمہوریت یا پھر ایولوشنری پروسیس کو جب جمہوریت کا روکا جاتا ہے, وہاں ایسے لوگ دولت کے بنیاد پہ آ کے مسلط ہوتے ہیں کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتے. مثلا میں سینٹ میں ایسے ایک خاندان کو جانتا ہوں جن کے تین افراد, باپ, بیٹے اور بھائی سب سینٹ میں بیٹھے تھے اور کبھی نظر بھی نہیں آتے تھے. یہ المیہ ہے ہماری جمہوریت کا. اگر آگے بڑھے گی جمہوریت اور لوگ احتساب کریں گے تو اس قسم کے لوگ باہر آئیں گے, اور وہ لوگ جو قانون سازی بھی کرنا چاہتے ہیں, جانتے ہیں, وہ آگے آئیں گے اور ملک بہتری کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. میں مولانا بخش صاحب کی طرف آتا ہوں اور ایک بات یہاں پر بولتے ہوئے عوام سے جاتا ہوں کہ ہم تانا دیتے ہیں کہ پیچھے جو ہے وہ آمریت تھی, اس لیے آمریت نے بہت بگاڑ دیا تھا, اس لیے ہمیں یہ کام کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے. لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس کو تو آمریت نہیں ملی, اس کو تو 5 سال جمہوری حکومت آمریت کا تحفہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں پیچھے میں آتا ہوں. پھر ایوب خان کا زمانہ دیکھیں, یہی بے نظیر صاحبہ جس کے وزیر نے کہا تھا طالبان کو کہ یہ ہمارے بچے ہیں,
اگر ضیاء الحق صاحب نے ان طالبان ان کو استعمال کیا اور وہاں سے شروع ہوتا ہے دہشت گردی کی ابتدا مانا، لیکن جمہوری حکومتوں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ بھی غلطی ہے، مانا جائے۔ پھر اگر آمریت ایوب صاحب کی 10 سال آمریت، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر آیا، اور اس وقت کیا کہتے ہیں بزنجو جیسا جو ہے وہ لیڈر آیا، ولی خان جیسا لیڈر آیا، اور آپ کے اس وقت جو نا آپ مفتی محمود جیسے لیڈر آئے، تو وہ 5 سال آمریت کا دور آنے کے بعد بھٹو جیسی قیادت نے 5 سال کے اندر آئین بنا کر دے دیا، جو اس ملک میں آئین کبھی بنتا نہیں، اور اس وقت اس نے عوام کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دیا۔ اس نے یہ لفظ نہیں کہا کہ مجھے 10 سال، جمہوریت کا کمال ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہاں یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ قیادت کا بھی کمال ہے، یہ صرف جمہوریت کا نہیں، قیادت کا بھی کمال ہے۔ جی جناب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جس کارنامے 20 سال آمریت میں قیادت کا قتل عام کیا گیا، اب قیادت ہے کہاں سر؟ جی جی پہلے تو مجھے اعتراض ہے، آپ نے پچھلی حکومت کو سوکال حکومت جمہوریت کہا ہے، اور اس جمہوریت کو آپ نے جمہوریت کہا ہے، نہیں میں نے نہیں کہا، جس کے الیکشن جس کے الیکشن کمیشن پہ بھی آج کل لوگ جو لانتان کر رہے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، اس کے چیف الیکشن کمیشنر ہی بھاگ گئے، اتنے محترم و مکرم شخصیت تھے۔ اب پوری الیکشن مشکوک ہو چکی ہے، پوری الیکشن، ایک سولامی جانی تھی لاہور، اس سولامی کو پختونخوا نکال دیا ہے، ایک پاکستان میں سے 4 پاکستان بنا دیے۔ اس حکومت کو آپ جمہوریت کہہ رہے ہو، ہمیں سوکال کہہ رہے ہو، اور پھر درست اپنے آپ کو کریں۔ ڈاکٹر صاحب جس بھٹو کے کارنامے کو آپ سراہ رہے ہیں وہ کارنامہ پچھلی حکومت نے کیا ہے۔ آمروں نے اس آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا عدلیہ کی مدد سے، گزشتہ حکومت نے اسی شکل میں آئین بحال کیا ہے جو اپوزیشن نے بھی اعتماد کر کے کہا ہے کہ کمال کر دیا پیپلز پارٹی۔ لیکن کہاں امپلیمنٹ ہے سر؟ دیکھیں پہلے بات، دیکھیں میں اس آئین کی عمل درآمد کہاں ہے سر؟ بلدیاتی انتخابات احساس ہے سر کسی بھی جمہوریت کا، کہاں ہے سر بلدیاتی انتخابات؟ وہ سونامی سے لے کر پنجاب سے لے کے سندھ میں کئی حوالے دے سکتا ہوں، کئی مقدس احکامات ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو کیا اس کا مطلب اس کی حیثیت ختم ہو گئی؟ نہیں، حیثیت تو ہے، اگر عمل درآمد نہ ہو۔ سن لیں جی سر، رئیس علی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، جیسے جیسے جمہوریت کا سفر آگے بڑھے گا ایسے ایسے پارٹیاں آئیں، سن تو لیں، اگر سمل بکم الامین فہم لا یرجعون، آپ سن لیں تو ہماری بھی تو سن لیں، آپ صرف اپنی سنا، میں یہ سن لیں، اب جب جمہوریت مکمل اپنے روح کے مطابق تسلسل سے اس ملک میں آئے گی، آپ دیکھیں گے وہ قوتیں پیدا ہوگی انشاءاللہ العزیز جو آئین پر عمل بھی کریں گے۔ آج جمہوریت ہے یا نہیں ہے یہ بتا دیں صرف۔ آج کی حکومت کو میں جمہوری حکومت نہیں کہتے ہیں۔ آج ایک سوال کرتے جاؤں، آج آئین کی، آج آئین نہیں سر، میرا سوال کر دینا، میں پورا کر دوں۔ آپ نے کہا پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دی گئی، ہم کہتے ہیں ہم نے ملکوں سے معاہدے بھی پارلیمنٹ میں لائے، ہم نے چھپی ہوئی باتیں جو کہتے تھے کہ نہیں ہوگی وہ لائے، ہم خارجہ پالیسی کو پارلیمنٹ میں لائے۔ آج نہیں ہے، ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں پارلیمنٹ سے۔ میں کیسے یہ ان کو مانوں گا؟ وزیر اعظم صاحب جو میرے لیے بڑے محترم ہیں، جو علامت ہے جمہوریت کی، وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے۔ جو وزیر داخلہ ہیں بڑے سمارٹ اور ہمارے قابل وزیر داخلہ ہیں، اور ہمیں ہمیشہ ان پر فخر رہے گا، انہوں نے آج تک سینٹ کا چہرہ نہیں دیکھا ہی نہیں کہ سینٹ ہے کیسی، انہوں نے سینٹ کو پسند ہی نہیں کیا۔ جو قوموں کی علامت ہے، جو 4 قوموں کی علامت ہے پارلیمنٹ سینٹ، اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ دوسرے وزیر ہیں ہمارے خواجہ صاحب، وہ بہت اچھے ہیں، آصف صاحب، میں ریلوے والے وزیر صاحب کو نہیں کہہ رہا، وہ بہت اچھے ہیں، ان کے زمانے میں کچھ بہتری بھی ہوئی ہے۔ وہ ان کو دیکھا ہی ہم نے نہیں کہ وہ وابڈا میں ہیں، دفاع میں کہاں ہیں، دونوں کھاتوں کا کھانا خراب ہے نا۔ دیکھیں دفاع کی حالت، تو نہ جمہوریت ہے، نہ آئین کی پاسداری ہے، اور نہ پارلیمنٹ۔ پھر بھی رئیس علی صاحب نے بڑی دانشورانہ باتیں کی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں جمہوریت سے منکر نہیں ہوں، جمہوریت تو ہونا سر، جمہوریت کا سفر ایسا ہی ہوگا۔ ہم نے کب کہا کہ جمہوریت کا سفر ایسا ہی رہے گا، ایسا ہی رہتا ہے؟ چلیں بھائی کیا کہتے ہیں جب تک منزل پہ پہنچے، ایسے ہی رہے گا جمہوریت کا سفر، ہاں جب تک منزل پہ پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب اصل میں حقیقی جمہوریت جمہور کے لیے، ذرا تیز چلنا پڑے گا سر آپ کو، حقیقی جمہوریت جمہور کے لیے ہے نا، کہ عوام کو کیا فائدہ بینیفٹ ہے۔ ایک عام آدمی کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، تو اس پاکستانی کو اس حکومت وقت سے کیا فائدہ مل رہا ہے، کیا ایجوکیشن مل رہی ہے، کیا ہیلتھ فیسلٹی مل رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان اسلامی جمہوریہ پاکستان، جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں وہ تو دین سکھاتا ہے سوشل اینڈ ویلفیئر اسٹیٹ۔ بدقسمتی سے آج مسلمان ہم یہاں ہیں
دین اسلام وہاں ہے. یورپ میں, امریکہ میں کہ بے روزگار ہوتے ہو تو الاؤنس ملتا ہے, بچے غریب ہیں, آپ غریب ہو, بچوں کو تعلیم ملتی ہے, آپ کے ماں باپ اگر بیمار ہے تو ہاسپٹل میں خرچہ ملتا ہے, اس کا علاج ہوتا ہے. جب اسلامی جمہوریہ پاکستان, اب اسلام کے نام پہ ہم نے دکانیں کھول دی, دہشت گرد کو بٹھا دیا. ان دہشت گرد کو بٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے مضمون مقاصد کے لیے جان استعمال کرنا تھا, کیا ہم نے. ان پراکسی وار سے ملا کیا میرے پاکستانی کو, میرے جیسے غریب آدمی کو, اس کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. مسئلہ کیا آتا ہے کہ حقیقی جمہوریت اس ملک میں نہیں ہے. یعنی کہ حقیقی جمہوریت سے مراد یہ کہ یہ کیمرہ مین آپ کا بیٹھا ہوا ہے, اگر یہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتا. سوچ اس لیے نہیں سکتا کہ پتہ چلا لاکھوں کروڑوں خرچہ ہے. لیکن اس ملک کے اندر ایک پارٹی ایسی ہے جو میری پارٹی متحدہ قومی موومنٹ, جو غریبوں کو, بچوں کو ایوان میں بیچتی ہے, جس میں پارٹی اس امیدوار سے خرچہ نہیں لیتی, ڈونیشن نہیں لیتی, الیکشن میں وہ خرچہ نہیں کرتا. یعنی ایک عام آدمی جو پرفارمنس کی بیس پہ پڑھا لکھا ہے, ایماندار ہے, وہ پارلیمنٹ میں آتا ہے. اگر پورے پاکستان میں یہی سسٹم ہو جائے, خاندانی سیاست ختم ہو پارلیمنٹ میں جائے. آنے کے بعد آپ وڈیرے اور جاگیردار وہ صدر بنا دیتے ہیں. وجہ اس کی ہے نا, کیوں سر؟ دیکھیں وجہ اس کی ہے کیوں سر کہ آپ کے بیٹھ سکتے ارے لوہاری صاحب کو بات آپ تو سپورٹ سنیں نا, کرتے ہیں, زرداری صاحب کو آپ سپورٹ کرتے ہیں. پارلیمنٹ کا مقصد ہے الیکشن میں آنے کے بعد, اب 2 میجر پارٹی ہے نا پاکستان بڑی کہتی ہے, اپوزیشن میں سن تو لیں, اپوزیشن بیٹھے ہوئے نا ابھی, بس تو ابھی بیٹھے ہوئے نا, اس وقت کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ اس وقت زرداری صاحب کو آپ آواز دیتے ہیں آئیے ہم آپ کو صدر بنائیں گے. ایک جاگیردار کو آپ کہتے ہیں کہ آئیے ہم بناتے ہیں, اس کے نہیں ہے کیا ہے, بس ان کے زمیندار ہیں. ارے سر زمیندار تو ہیں, دیکھیں زمیندار اور جاگیردار جس کو چاہے وہ ثابت ان کی زمینیں نہیں ہیں, زمین ہونا اور جاگیردار ہونا اور جاگیر نہیں ہے ان کی, جاگیردار نہیں ہے وہ زمیندار. اچھا زمیندار ہیں, اچھا سر زمیندار کو آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں. میری بات کمپلیٹ کریں. دیکھیں پارلیمنٹ میں اگر آپ ان کو یہ کہتے ہو تو دوسرے بھی استعمال سنیں. صدیقی کے مقابلے میں زرداری صاحب سن تو لیں نا میری بات کو. اگر پارٹی فیصلہ کرتے میجورٹی ووٹس کہاں نہیں سر یہ سب نہیں ہے, سن تو لیں میری بات, لیکن میری بات کمپلیٹ کرنے دیں ڈاکٹر صاحب. سنیے, ڈاکٹر صاحب میری بات کمپلیٹ کرنے دیں. غریبوں کو جمع کر کے ان سے ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور غریبوں کا ہی کام کرتے ہیں, طاقت آپ غریبوں کا ہی کام کرتے ہیں. سن تو لیں, زمیندار سر زمینداروں کو دے دیں, جاگیردار تو نہیں. سن تو لیں میری بات, اس پارلیمنٹ میں اگر نمائندے منتخبی غریبوں کے بچے ہوں وہ کس طرح ہوں گے؟ ہم یہی کہتے ہیں, یہی سمجھاتے ہیں, الطاف بھائی یہی سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ کو پارٹی پسند نہیں ہے, کوئی غریبوں کے بچوں کو, مڈل کلاس بچوں کو, پڑھے لکھوں کو آپ پارلیمنٹ میں لے کے آؤ. دیکھیں مفادات آپ کی اپنی جگہ پہ رہے, اپوزیشن میں کیوں نہیں رہتے, بیٹھے ہوئے نا اپوزیشن میں. جب حکومت بنی تھی اس وقت ہم 10 مہینے بیٹھے ہوئے, بالکل بیٹھے ہوئے. ڈاکٹر صاحب پارلیمنٹ کے اندر ایم کیو ایم کے نمائندے پڑھے لکھے غریب متوسط طبقے کے لوگ ہیں اور ہمیشہ رہے. سن تو لیں, آپ نے دیا, سن تو لیں نا, الطاف بھائی نے بٹھایا نا. ایسی مثال بتا دیں, قائد الطاف حسین بھائی کسی سیٹ کے لیے لڑے, کسی سیٹ کے لیے لڑے, نہیں لڑے نا, خاندان کے لوگوں کو لے کے آئے. اس پارلیمنٹ کا سسٹم ہے, اس پارلیمنٹ کا سسٹم ہے. نہیں سر اپوزیشن میں رہیے سر, ہے نا ابھی بھی دنیا کی بہت سی تاریخ ڈاکٹر صاحب ابھی بھی رہ رہے ہیں, اس وقت بھی رہے ہوئے تھے 10 مہینے. چاہیے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ چلتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. رئیس ثانی صاحب ایک چھوٹا سا سوال, ٹائم کم ہے, آپ جواب دیجئے گا, میں صرف سوال کر کے آگے نکلتا ہوں. یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں پارٹی عہدے بھی لاہور اور رشتہ دار, منسٹر بھی لاہور اینڈ رشتہ دار, بڑے بڑے عہدے بھی لاہور اینڈ رشتہ دار اور فیصل آباد, اور بڑے بڑے منصوبے بھی لاہور اور لاہور, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارے بڑے کام لاہور اور صرف رشتہ دار اور رشتہ دار. کیا کہیں گے سر؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر موقع دے. آئین میں بھی کوئی ایسا پابندی نہیں ہے کہ لاہور سے وزیر نہ لیا جائے, ایک بات. اور دوسرا یہ تھوڑی دیر پہلے یہ بحث ہو رہا تھا کہ فلان جاگیردار اور فلان, کوئی آئینی پابندی نہیں ہے. دنیا میں اس طریقے سے کہیں بھی طبقات کے بنیاد پہ الیکشن نہیں ہوتا. پہلا پرنسپل یہ طے ہونا چاہیے شفاف ایماندارانہ الیکشن ہو, اور اس کے بنیاد پہ اہل لوگوں کو عوام منتخب کرے, بھلے وہ جاگیردار ہو یا سرمایہ دار ہو یا جس قسم, یا پھر کسی ملنگ اور فقیر گھرانے سے آپ لا کے اس کو صدر بنائے, جو بھی. ایک تو اس بات کو طے ہونا چاہیے کہ عوام فیصلہ کرے, اور ان پرنسپلز کے تحت عوام نے جس کو بھی اقتدار دینا ہے اس کے بعد پھر اس کا احتساب ہو. اب عرض یہ کہ
اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کا بیس ایک جگہ ہے یقیناً ان کو حق ملتا ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کے اکثریت کو نوازیں ان کے منتخب نمائندوں کو نوازیں تاکہ ان کے ذریعے ان کا جو پولیٹیکل بیس ہے وہ طاقتور رہے اور مینٹین رہے. یہ اس کا ایک اصول. ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں جناب؟ میں پہلی بار سارا آج گفتگو جو ریسانی صاحب نے کی ہے وہ ہمارے دل کی آواز ہے. یہ بس آخری گفتگو انہوں نے پارٹی بن کے بات کی ہے جس سے مجھے اختلاف ہے. جمہوریت کے آپ دائی ہیں اور اقربا پر بھی کوئی جائز قرار دیں گے. کیسے جمہوریت چلے گی؟ اور یہ کہنا کہ وہ اپنے صرف ووٹرز کو نہیں، وفاقی وزیر بنے گا پورے پاکستان کا وزیر ہے، بالکل چاروں صوبوں کا وزیر ہے. بس اس میں سردار صاحب آپ درستی کیجئے گا، آپ جیسے یہ لوگ بھی کہیں گے تو کہاں جائیں گے؟ سے منتخب ہوا ہے منتخب نمائندے کوئی وزیر بنائیں گے. نہیں، وہ پاکستان کا رہبر بنتا ہے، ایسا نہیں ہے. ان کو بھی دے جو کہ حصہ چھوٹے صوبوں کا ہے وہ بھی دے. اسلام آباد میں سب افسر لاہور سے جائیں گے تو اسلام آباد والے کہاں جائیں گے؟ دوسرے شہروں والے کہاں جائیں گے؟ اور نمبر 2، یہ کیسی جمہوریت ہے جو جمہوریت روزگار دیتی ہے؟ یہ چھیننے کی بات کر 60,000 ملازم اتریں گے اور ہم سب سکون اسمبلی میں اور سینٹ میں بیٹھیں گے، ہم سب رستوں میں آئیں گے. EOBI سے نکال رہا ہے، نیشنل بینک سے نکال رہے ہیں، ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن سے نکال رہے ہیں. کیسے چلے گا یہ معاملہ جناب؟ کوئی جگہ نہیں چھوڑے، ملازمتیں دیں گے مخصوص وہ جو طے کر رہے ہیں. کورٹ نے ایک آدمی کو اتارا ہے، ہم عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہیں. بھائی جس کو عدلیہ نے اتارا ہے آپ نے پھر اس کو PIA کا ایڈوائزر مقرر کیا ہے، وہ کیوں؟ جو بڑے بڑے اداروں میں آج تک آپ اپائنٹمنٹ نہیں کر سکتے ہو. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں سردار صاحب، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جمہوری نظام کیسے مستحکم ہوگا اور لوگ کیسے فیصلہ کریں. یہ بات ہے فیصلے کا، قومی فیصلہ. آپ سے بڑے ادب سے بات کر رہا ہوں کہ آپ سے مخاطب نہیں ہوں اس وقت. آپ حکومت پاکستان نہیں، آپ ان کی حمایتی ہیں، آپ ان میں شامل ہوئے ہیں، لیکن جو آپ باتیں کرتے ہیں یہ حکومت اس کی تصور اور اس کی تصویر نہیں ہے. لہذا مجھے ذرا اختلاف ہے اس بات سے. اقربا پروری کی آپ اصولوں کی بات کرتے ہوئے اچھی لگتے ہیں، آپ اصولوں کی بات کرتے ہوئے سردار صاحب اچھے لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں، ہم پیار کرتے ہیں آپ سے. لیکن یہ تو اندھیر ہے نا، ایک ہی شہر ایک ہی خاندان، وابڈا کے ایک وزیر ہیں، ایک وزیر کو معطل کر دو کوئی اس کا اثر نہیں ہے. ریلوے کا 2 وزیر ہیں، ایک وزیر جو سندھ سے اکلوتا وزیر. یہ بلوچ کراچی سے ایک منتخب ہوئے حکیم بلوچ صاحب. اگر میں اس پہ تبصرہ کروں، ہم نے ادھار پہ دیا ہے، ہم نے ادھار پہ حلقہ ہمارا امیدوار ہمارا ہم نے، لیکن ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. خدائی ایک جو پختونخوا سے کوئی وزیر نہیں، اندھیر تو دیکھیں وہ ایڈوائزر کر کے امیر مقام کو کیا. یہ غضب نہیں ہے؟ یہ جمہوریت ہے کسی صوبے نہیں، یہ جمہوریت کے منافی ہے. یہ کیا کہتے ہیں ذرا؟ یہ جمہوریت کے منافی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، فیڈریشن